الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والعزم والنزم بالجزم بوحدته بكبريائه بصفاته وقبلت جميع أحكامه ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومأوانا وملجأنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اس محبت کے ساتھ پیش کریں کہ ہم اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پیش کر رہے ہیں اور حضور مدینہ کی سرزمین پر تشریف فرما ہو کر ہمارا درود شریف سماعت فرما رہے ہیں. تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. نہایت واجب الاحترام قابل صد تعظیم بزرگوں،
نوجوان ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب، وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک والی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر جو گزشتہ قومیں گزری ان کا بھی تذکرہ فرمایا، ان قوموں کو جو عذاب میں جن قوم کو جو عذاب ان پر مسلط کیا گیا، اللہ رب العالمین نے تمام کا ذکر اس قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور قرآن پاک کے اندر کم و بیش 27 انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر کم و بیش 27، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ سب سے بڑھ کر حضور کی امت کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، تم وہ بھلائی کرنے والی امت ہو، اخرجت للناس، کہ جو تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو، تم وہ امت ہو، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو۔ اس حوالے سے آپ تمام لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ اگلا جمعہ شریف انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوگا، یعنی روزہ ہوگا اگلے جمعہ شریف کو۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے ایک آیہ مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اللہ رب العالمین کا ایک اپنا اسلوب موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جب نبیوں سے مخاطب ہوتا ہے تو ان کا انداز علیحدہ ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین اپنے کسی نبی سے مخاطب ہوتا ہے، کسی نبی سے کوئی بات فرمانا چاہتا ہے تو اس کا انداز علیحدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اولیاء کرام سے جب مخاطب ہوتا ہے تو اس کا انداز علیحدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین عام مسلمانوں سے جب مخاطب ہوتا ہے تو اس کا انداز علیحدہ ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین مومنین سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا انداز بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین مومنین سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا انداز بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جب اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تمہارے اوپر، سیام کہتے ہیں صوم کہتے ہیں روزے کو، روزے کی جمع ہے سیام، روزے کی جمع ہے سیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتبہ جس طرح کے فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں کے اوپر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے۔ اسی طرح باقی امتیں جو حضور کی گزری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اور نبیوں کی جو امتیں گزری، تو ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن یہ جو انعام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمارے اوپر نازل ہوا ماہ رمضان المبارک کا، یہ کسی دوسری امت کو اس طرح کا تحفہ نہیں دیا گیا۔ پہلی امتوں کی جو عمریں ہوا کرتی تھی وہ 1000 سال، 600 700 سال، 800 سال، 900 سال، پہلی جو امتیں تھیں ان کی جو عمریں ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی سوچ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، جو پہلی امتیں تھیں، جو پہلے نبی تھے ان کی جو امتیں تھیں، تو ان کے جو عمریں ہوا کرتی تھیں وہ تو 900 سال، اور میری عمر، میری جو امت ہے ان کی جو عمریں ہیں وہ 50 سال، 60 سال، 70، 100، 150 سال، بڑھ سے بڑھ کر
تو یا اللہ تو کیا وہ امتیں میری جو امت ہے اس امت سے نیکیوں میں بڑھتی جائیں گی؟ تو کیا میری جو امت ہے ان کی عمریں کم ہیں، ان کی عمریں کم ہیں ان عمروں کی نسبت جو پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں ہوا کرتی تھیں، تو کیا میری امت نیکیوں سے کم نہیں ہو جائے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ غم نہ فرمائیں، آپ غم نہ فرمائیں، پریشان نہ ہوا کریں، اے نبی آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہم نے آپ کی امت میں ایک ایسا مہینہ عطا کر دیا ان کو کہ جو اس میں ہم نے ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی رات رکھ دی کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کر لے، اس رات میں نوافل پڑھ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، ساری رات بندہ نوافل پڑھے، استغفار کرے، عبادت کرے، تو پہلی امتوں کی جو ہزاروں سال کی عمریں ہیں وہ آپ کی امت کی جو ایک رات کی عبادت بھی ان سے زیادہ ہو جائے گی۔ آپ کی امت کی ایک رات کی عبادت بھی ان تمام نیکیوں سے زیادہ ہو جائے گی، ان تمام نیکیوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور پھر خصوصاً فرمایا آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، اسے تلاش کرو، یعنی یا 21ویں کی شب ہو سکتی ہے، یا 23ویں، یا 25ویں، 27ویں یا 29ویں، یہ جو 5 شب ہیں تو ان میں وہ رات ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان راتوں کو، یہ جو طاق راتیں آخری عشرہ کی ہیں، ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ان راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک یہ 3 عشرے ہوتے ہیں، ان کے ہر مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ 10 دن عشرہ کہتے ہیں، 10 کو عشرہ یہ کہتے ہیں، 10 کو عشر 10 کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اب پہلا عشرہ ماہ رمضان المبارک کے اندر وہ ہوتا ہے رحمت کا عشرہ، پہلا عشرہ ماہ رمضان المبارک کے اندر رحمت کا عشرہ۔ اس رحمت کے عشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہوتی ہے، حد سے زیادہ۔ اور آپ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہر بندے کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہر بندے کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان المبارک کی برکت۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمارے ساتھ والے پڑوسی، ہمارے ساتھ والے جو رشتہ دار ہیں وہ غریب ہیں، ہمیں چاہیے ہمیں ان کا بھی اس ماہ رمضان المبارک میں خصوصاً خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے، اتنے حقوق بیان فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے گھر میں ہانڈی بناؤ، تم اپنے گھر میں ہانڈی یعنی سالن بناؤ تو اس میں شوربہ تھوڑا سا زیادہ ڈال لیا کرو، یعنی پانی زیادہ ڈال کے تھوڑا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، اپنے ہمسائے کو بھی اس سالن میں سے حصہ دو اس کا، اپنے ہمسائے کو بھی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ غریب ہے یا نہیں ہے، حضور نے پھر بھی فرمایا کہ اپنے ہمسائے کو بھی حصہ دو کہ وہ بھی جو تم نے پکایا ہے گھر میں وہ بھی اس کو کھا سکے، اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ حضور نے اتنے فضائل اور اتنے احکامات پڑوسیوں کے بارے میں بیان فرمائے کہ ہمیں اس بات کا ڈر محسوس ہونے لگا کہ حضور کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں بھی حصہ دار نہ بنا دیں، حضور کہیں
پڑوسیوں کو جائیداد میں حصہ دار نہ بنا لیں، اتنے زیادہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے گلی میں، محلے میں جو غریب ہے ان کے گھروں میں جس چیز کی کمی ہے، خصوصاً اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ان کے گھروں میں وہ چیز پہنچائیں۔ اس رمضان المبارک کے اندر ان کے گھروں میں وہ چیزیں پہنچائیں تاکہ وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو روزہ افطار کروائے گا، جو بندہ کسی کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین یہ حدیث مبارکہ، اللہ رب العالمین اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، جس بندے کے پاس یہ توفیق نہ ہو، مطلب اس کے پاس اپنے لیے بھی تھوڑا سا موجود ہے تو وہ کسی کو روزہ افطار نہ کروا سکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو ایک پانی کا گلاس اور ایک کھجور بھی اگر کسی روزہ دار کو اس سے بھی روزہ افطار کروا دیا تو اللہ رب العالمین اس روزے افطار کے صدقے سے اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے پاس اتنا مال موجود ہوگا تب ہی ہم جا کے دوسروں کو بلائیں گے، یا ہمارے پاس کھانے کے پیسے ہوں گے۔ اب ماہ رمضان المبارک کے اندر گلی محلوں میں دیکھیں جو غریب ہیں ان کے گھر میں بندہ ایک پاؤ یا آدھا کلو کھجور بھجوا دیتا ہے، اب زیادہ سے زیادہ 200-300 لگ جائے گا، اور اس ایک کھجور کے بدلے سے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے، ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین ایک پانی کے گلاس کے بدلے سے ہم لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ایک پانی کے گلاس کے بدلے سے اللہ رب العالمین ہماری بخشش فرمائے گا، اور ہمیں اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ ہمیں اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا۔ اللہ رب العالمین دوسرے عشرے میں، ویسے تو اللہ رب العالمین ہر پورا سال ہی اللہ رب العالمین اپنے فضل کے ساتھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، پورا سال ہی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی امت کی لوگوں کی بخشش نہ فرماتا ہو۔ لیکن اس ماہ رمضان مبارک کے اس دوسرے عشرے کے اندر اللہ رب العالمین خصوصاً بالخصوص حضور کی امت کی بخشش فرماتا ہے، خصوصاً بالخصوص۔ اور تیسرا عشرہ ہوتا ہے نجات کا، تیسرا عشرہ نجات کا۔ اب نجات کا اللہ رب العالمین نجات کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اور خصوصاً بالخصوص میری امت کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی یعنی جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یعنی وہ بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کے وسیلے سے اور آخری عشرہ کے وسیلے سے اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے نجات دے کر جنت کے اندر داخل فرما دے گا، جہنم سے نجات دے کر جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اور ہم سب کو چاہیے، اگر ہم ڈیلی کسی کو روزہ افطار نہیں نہ کروا سکتے تو کم و بیش کوئی 3 دن کے بعد کسی کو بندہ روزہ افطار کروا دے، اور لازمی نہیں کہ کوئی بندہ آپ کے گھر آئے افطاری کا ٹائم تو پھر ہی آپ اس کو روزہ افطار کروائیں، نہیں، آپ ایسے راہ میں چلتے جا رہے ہیں، کوئی بھی غریب آپ کو ٹکر جاتا ہے، کوئی بھی غریب آپ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس اس وقت کھجور اور پانی موجود نہیں ہے تو اسے بندہ 10 20 50 روپے دے دیتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں اسے پانی دے دیتا، اگر میرے پاس کھجور ہوتی میں اسے کھجور دے دیتا۔ اللہ رب العالمین نیتوں کے بارے میں خوب جانتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بندے کو چاہیے کہ بندے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار کروانا چاہیے۔ یار ایک پانی کا گلاس اور کھجور، اس سے بندہ کیسا غریب ہوگا مجھے بتائیں؟ اس سے بندہ غریب ہو سکتا ہے؟ پانی تو آج کے دور میں فری مل جاتا ہے، پانی تو آج کے دور میں فری مل جاتا ہے، اور کھجور بندہ اگر 50 روپے کے لیے کم سے کم کو 6-7 دانے تو آ ہی جائیں گے،
اگر بندہ اس کا حساب لگائے تو بندہ ڈیلی کو کم از کم ڈیلی ماہ رمضان مبارک کے اندر بندہ 5-10 بندوں کو روزہ افطار کروا دے، بے شک بندہ ان کو روٹی نہ کھلائے، اس نیت کے ساتھ کہ میں حضور کی امت کے غریب بندوں کو روزہ افطار کروا رہا ہوں، اللہ رب العالمین اس روزے افطار کرنے کے وسیلے سے میری بخشش فرما دے گا، اور واقعی اللہ رب العالمین بخشش فرما دے گا۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی نہیں ہے، ایسے آپ چلتے جا رہے ہیں، آگے کوئی مدرسہ آ گیا، بندہ مدرسے کے اندر وہاں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا مسجد کے اندر بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کو جا کے بندہ 20 روپے دے دیتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بندے کو چاہیے کہ سب سے بڑھ کر بندے نیکیاں کریں، سب سے بڑھ کر۔ اگر بندہ اس رمضان المبارک کے اندر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا تو پھر اس بندے سے بدبخت بندہ پوری دنیا کے اندر اور کوئی نہیں۔ اگر اس رمضان المبارک کے اندر بھی بندہ اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں اور ریاستیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔